میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر جدید کے 4 مکمل ہو گئے اور انشاءاللہ رکوع نمبر 5 ابتدا ہوگی۔ آل یعقوب کو خطاب فرمایا، اپنی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی، عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا اور تقوی کا حکم فرمایا۔ رب تبارک و تعالی انعام یاد دلا کر کبھی دعوت دیتا، کبھی خوف دلاتا اور کبھی ان کی بدعمالی پر توبیخ کر دیتا اور کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر فرماتا اور اپنے سوا سب سے نہ ڈرنے کا حکم کرتا۔ فرمایا کہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، جو کہ نزول میں آخر اور اطلاع میں اول ہے، اور کفر میں پہل نہ کرو، جو بھی تمہاری اتباع میں کفر اختیار کرے گا اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یہ کچھ ابتدائی حصہ ہے 5ویں رکوع کا، اور اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے والد ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے وہ جو 13ویں پارے میں سورہ یوسف میں ذکر ہوا، مگر یہاں پارہ پہلا ہے، رکوع 5واں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی عطاؤں کا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے یاد دہانی فرماتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے عطا کی ہیں اسے یاد کرو، جو چیزیں ہم نے عطا کی ہیں، جو نعمتیں ہم نے دی ہیں وہ نعمتیں تم یاد کرو۔ اب نعمت پر بھی مجھے بات یاد آ جاتی ہے کہ جب نعمت پر بات یاد آتی تو پھر وہ کتاب بھی یاد آ جاتی ہے جس میں نعمت کی عطا کو شرک کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ جسے چاہے دے دیں، جسے چاہے روک لیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت خیر عطا فرمائی، عطا فرمائی۔ لیکن اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان میں کہتے ہیں کہ اگر ایک عطائی مانا جائے یا ذاتی مانا جائے شرک ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عطا کیا ایک بار، اور پھر اللہ کی عطا وہ نعمت ہے، جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ نعمت۔ اور جو نعمت ملتی ہے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور جتنی نعمت بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اس
کا شکریہ اتنا بڑا ہوتا ہے. مثلا آپ کسی بے گھر کو گھر دلا دیں تو کیا کہا شکریہ آپ کا مجھے گھر دلا دیں, ایسا کرے گا تو بچ جائے گا. کہے گا بھائی آپ کی بڑی مہربانی ہوئے گا پورا خاندان کا شکریہ ادا کرے گا اس کا کہ ہم بے گھر تھے آپ نے ہمیں گھر دیا. ایک بھوکا ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں, آپ اسے کھانا کھلا دیں, کتنی دعائیں دیتا. تو جیسی نعمت ہوتی ہے ایسا ہی شکریہ ہوتا ہے. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا شکریہ. اب جب نعمتوں کو جمع کرتے گئے تو سب سے بڑی نعمت اس کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالی ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. ٹھیک ہے, سب سے بڑی نعمت اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملا وہ ہمارا پروردگار, اس نے ہمیں اپنا بندہ بنایا, اس نے ہم پر اپنا انعام فرمایا اور اس نے ہمیں اپنے بندوں میں شامل کیا, اور ایسے بندوں میں شامل کیا کہ جو بندے اسے مانتے ہیں. الحمدللہ ہم بھگوان کی پوجا نہیں کرتے, ہم کرشنا رام کو نہیں مانتے, ہم کرسچن نہیں ہیں, ہم ہندو نہیں ہیں, پارسی نہیں ہیں, آتش پرست نہیں ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ ہے. اور اللہ نے ہم پر یہ نعمت نازل فرمائی کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس نے ہمیں اپنی ذات کو ماننے والا بنا دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اور 5ویں رکوع میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ آل یعقوب کو خطاب فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اپنی عطا کردہ نعمتوں کی یاد دہانی کرائی. یہ ذرا ذہن میں رکھیے, آواز بڑھتی نہیں آگے سنیں. اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی, اور یاد دہانی کرانے کے وقت اس نے اپنی نعمتیں بیان کی. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ, یہ اس کا اپنا ایک انداز ہے. کبھی وہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ ہم نے یہ نعمتیں عطا کی, اور کبھی وہ صرف کہتا ہے کہ ہم نے تم پر انعام کرام کی, نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا. یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ہے. اس نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ نعمت کا ذکر کیا. نعمتوں کو ذکر کرنا اور نعمت کا ذکر کرنا, یعنی یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت یہ نعمت نہیں, ہم نے تم پر نعمتیں کی یہ. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی نعمت, اور اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت, اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بعد سب سے بڑی نعمت عظمیٰ, اور جس کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے احسان جتایا, یعنی اللہ تعالیٰ احسان جتایا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے بارے میں فرماتا ہے, تیسرے بارے میں کہ وَلَا تُبْطِلُوا الصَّدَقَاتِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ, کہ اپنی احسان اور اپنے صدقات بار بار جتلا کے ضائع مت کرو. ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود احسان جتاتا ہے. لقد من اللہ, تحقیق کہ اللہ نے احسان کیا علی المؤمنین, مومنین پر, اذ بعث فیہم, کہ بھیجا ان میں سے رسول